السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی پولیٹیکل سائنس کی ٹیچر امبرین ہنا آپ سے مخاطب ہوں، اور ہم آج کا لیکچر لیں گے۔ ہمارا پہلا لیکچر پہلا چیپٹر ہے، اور اس سے قبل میں آپ کو آپ کی بک کا انٹروڈکشن کروا دوں۔ یہ دیکھیں، پروفیسر ڈاکٹر محمد سرور کی یہ بک ہے، اور یہ علمی کتاب خانہ والوں نے پرنٹ کی ہے، اور یہ آپ کو میں دکھاتی ہوں اندر سے۔ یہ دیکھیں، BA سیاسیات پرچہ دوم جدید حکومتیں، اور یہ پروفیسر ڈاکٹر محمد سرور کی بک ہے۔ اور اس میں ہمارا جو ہے یہ دیکھیں، یہ فہرست دی ہوئی ہے چیپٹرز کی، اور اس میں ہمارا جو فرسٹ چیپٹر ہے وہ ہے برطانیہ میں حکومت و سیاست، یعنی ہم برطانیہ کے سسٹم کے بارے میں پڑھیں گے، اور برطانوی آئین کی نوعیت، یعنی آئین کی نوعیت کیا ہے، وہ کس طرح سے بنا، یہ ہمارے چیپٹر کا فرسٹ چیپٹر کا پہلا ٹاپک ہے، اور اسی ٹاپک پر آج ہم آپ کو لیکچر دیں گے۔ آپ اپنی بک کو سامنے رکھ سکتے ہیں، آپ اس لیکچر کو سن سکتے ہیں۔ اگر آپ بک سامنے رکھیں گے تو آپ کو زیادہ اچھا سمجھ آئے گا۔ آئین کی نوعیت ہمارا فرسٹ چیپٹر، ہمارا فرسٹ ٹاپک۔ تدریجی ارتقاء، یعنی کس طریقے سے اس کا ارتقاء ہوا یا اس کی نشو و نما ہوئی۔ برطانوی آئین کو کسی ایک وقت پر مرتب نہیں کیا گیا، بلکہ اس کا ارتقاء تو صدیوں کی سیاسی تاریخ پر محیط ہے۔ یہ آئینی ارتقاء ربط اور تسلسل کی خصوصیات سے عبارت ہے، اور اس میں ماضی اور حال کے درمیان کہیں بھی رابطہ ٹوٹنے نہیں پایا۔ اگرچہ اس ارتقاء کو دو انقلابات، یعنی 1659 اور 1620 دونوں انقلابات نے وقتی طور پر متاثر کیا، لیکن دوسری طرف ان کے رد عمل کے طور پر دستوری نشو و نما میں کافی تیزی واقع ہو گئی۔ دنیا میں کسی بھی ایسے آئین کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی جس کی نشو و نما ایسی مسلسل اور باربط رہی ہو۔ اگرچہ 1688 کے شاندار انقلاب کے بعد سیاسی نظام میں چند بنیادی تبدیلیاں بھی واقع ہوئیں، لیکن آئینی ارتقاء کا تسلسل برقرار رہا۔ برطانوی معاشرہ اپنے سیاسی اصولوں اور جمہوری اقدار کو وقت کے تقاضوں کے مطابق ڈھالتا چلا گیا۔ بعض اوقات دستوری تبدیلیاں شعوری طور پر کی گئیں، اور بعض تبدیلیاں وقت کے تقاضوں کے مطابق غیر شعوری طور پر رائج ہوتی چلی گئیں۔ موجودہ صدی کی دو عظیم جنگوں کے نامساعد حالات بھی دستوری ارتقاء کے تسلسل میں رخنہ نہیں ڈال سکے، اور برطانوی دستور سیاسی حالات، معاشی تقاضوں اور سماجی تصورات کے مطابق ڈھلتا چلا گیا۔ دستور کے تدریجی اور مستقل ارتقاء میں دستور کی لچکدار حیثیت نے بھی اہم کردار ادا کیا، اور یہی وجہ ہے کہ برطانوی قوم نے آئین میں فوری اور انقلابی قسم کی ترامیم کیے بغیر اپنے سیاسی اداروں کو حالات سے ہم آہنگ کیے رکھا۔ اس اعتبار سے برطانوی آئین کا ارتقاء فرانس یا دیگر یورپی ممالک کے دساتیر سے مختلف نوعیت کا ہے، کیونکہ ان سب ممالک کی جو طرزہائے حکومت ہیں ان میں مختلف اوقات میں فوری تبدیلیاں واقع ہوئیں، جبکہ برطانوی آئین کے تدریجی ارتقاء میں انگریز قوم کے قدامت پسندانہ مزاج نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ بقول فری مین، انگریز نے کبھی بھی کسی ایک وقت پر کسی ایسے دستور کی تدوین کی کوشش ہی نہیں کی جو کسی درآمد کردہ بیرونی نظریے کے اصولوں پر استوار کیا گیا ہو۔ حتیٰ کہ 17ویں صدی میں جب انقلابی دور اور جنگی حالات نے انقلابی تبدیلیوں کے امکانات روشن کر دیے، تو انگریز نے تو ایسے وقت میں بھی قدامت پسندی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ مثل مشہور ہے کہ انگریز انقلابات میں بھی قدامت پسند واقع ہوا ہے۔
اب چلتے ہیں میگنا کارٹا یعنی 1215 میں جو اصلاحات ہوئیں. اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ برطانیہ میں قدیم دور سے ہی بادشاہت موجود رہی، تاہم شروع میں اس کی نوعیت مطلق العنانیت پر قائم تھی. 13ویں صدی میں شاہ جان کے خلاف بعض طبقات بالخصوص بیرنز نے علم بغاوت بلند کر دیا اور دباؤ ڈال کر فرد کے بعض حقوق منوا لیے. چنانچہ جولائی 1215 میں 61 شقوں پر مشتمل حقوق کا ایک چارٹر تسلیم ہوا، جس کا اہم حصہ وہ تھا جس میں فرد کی غیر قانونی قید و بند سے آزادی کو تسلیم کروانا تھا. چارٹر بہت اہمیت کا حامل ثابت ہوا اور اس کے تحت 1216 میں ایک تبدیلی واقع ہوئی، جب شاہ جان کی وفات کے بعد نئے حکمران سے 61 دفعات پر مشتمل چارٹر کی جگہ 42 شقوں پر مشتمل چارٹر کو قبولیت حاصل ہو گئی. میگنا کارٹا کی نمایاں اہمیت یہ ہے کہ پہلی دفعہ مطلق العنانیت پر قائم بادشاہت پر بعض پابندیاں لگوا کر بہت ساری متعدد بنیادی آزادیوں کو تسلیم کروا لیا گیا. بعد میں بعض تاریخی دستاویزات کی صورت میں عوام کے بنیادی حقوق کی بھی آبیاری ہوئی، حتیٰ کہ جنگ آزادی کے بعد قائم امریکی سیاسی نظام پر چارٹر کے واضح اثرات کی نمایاں جھلک نظر آتی ہے. جبکہ 19ویں صدی میں چارٹر کے دفعات کو اپنی اصلی حالت سے بدل کر انگلینڈ اور ویلز کے قانونی نظام کے قالب میں ڈھال دیا گیا. اب جدید جمہوری ممالک کے دساتیر تحریری صورت میں پائے جاتے ہیں، یعنی لکھے گئے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی غیر ملکی انگلستان میں جا کر وہاں کا دستور طلب کرے تو زیادہ سے زیادہ اسے برطانوی تاریخ اور برطانوی عوام کے رواجات پر مشتمل 2 کاپیاں فراہم کی جا سکتی ہیں. دستور سے مراد عام طور پر ایک ایسی دستاویزات، ایسا کوئی ڈاکیومنٹ لیا جاتا ہے جسے کسی کنونشن نے کسی خاص وقت پر مرتب کیا ہو، مدون کیا ہو، جبکہ برطانوی آئین تاریخ کی پیداوار ہے جو مختلف اجزاء کی صورت میں بکھرا ہوا ہے، اور یہ سب اجزاء جو غیر تحریری اور تحریری دونوں صورتوں میں پائے جاتے ہیں، ان اصولوں یعنی قوانین، عدالتی تشریحات اور رسم و رواج کی نشاندہی کرتے ہیں جنہیں مملکت کے بنیادی قوانین کی حیثیت حاصل ہے. چونکہ یہ سب دستوری اجزاء کسی دستاویزی صورت میں یکجا نہیں ملتے، اس لیے بعض مصنفین برطانوی آئین کے وجود سے ہی انکار کر دیتے ہیں. اس سلسلے میں ٹکیوولی اور ٹامس پینز کا نام قابل ذکر ہے. اگرچہ پارلیمنٹ دستوری قانون میں تبدیلی عام قوانین میں ترمیم کے طریقہ کار کے مطابق کر سکتی ہے، تاہم دستوری قانون اور ثانوی قانون میں درجہ بندی بھی کی جا سکتی ہے. برطانوی آئین کے کچھ اجزاء تحریری اور کچھ غیر تحریری صورت میں پائے جاتے ہیں. ڈائسی کے نزدیک برطانوی آئین سے مراد ایسے قواعد و ضوابط ہیں جن کے جو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ریاست کے اندر حاکمیت کے اختیارات کے استعمال کا تعین کرتے ہیں. یعنی آئین ان اصولوں کا مرکب ہے، مجموعہ ہے جو حکومت کے ڈھانچے کی تشکیل، مختلف شعبوں کی تنظیم اور ان کے باہمی تعلقات، عوام کے بنیادی حقوق، عوام اور حکومت کے مابین تعلقات پر روشنی ڈالتے ہیں. اب اس کے بعد جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آئین کے ماخذ. لیکن آئین کے ماخذ کو سمجھنے کے لیے آپ پہلے آج کے لیکچر کو اچھی طرح سمجھ لیں. انشاءاللہ تعالی ہم اپنی نیکسٹ لیکچر میں آئین کے ماخذ پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ نگہبان. السلام علیکم.